بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. پڑھیے. باب غسل المحيض. به قال حدثنا مسلم قال حدثنا رجل قال حدثنا مسلم عن أبيه عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الأنصار قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف غسل المحيض؟ قال وجدت مسلم مستكبا ووضعي ثلاثا ثم النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بيده وقال ووضعي بها فأخذتها فجلدتها فأخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم. اس میں دو نسخے ہیں. ایک ہے غسل، ایک ہے غسل. غسل ہو تو مانا غسل محل الحیض، محل حیض کو اچھی طرح دھو لو. اور غسل ہو تو مانا یہ ہے کہ غسل المحیض، حیض کے غسل کی کیفیت، بیان کیفیت الغسل. اور آنے والی روایت میں یہ مذکور کہ ایک انصاری عورت نے کہا غسل من الحیض کیسے ہے؟ تو فرمایا خذی فرستاً، ایک ٹکڑا، ممسکتاً جس پر مشک لگا ہوا ہو، اور 3 مرتبہ وضو کر لو. یہ طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا فرمائی، اور حیا ہونی چاہیے. اذا لم تخش عاقبۃ اللیالی ولم تستحی فاصنع ما تشاء فما واللہ ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء. آخر میں ہے یعیش المرء ما استحیا بخیر وَيَبْقَى الْعُودُ مَا بَقِيَ اللِّحَاءُ، جیسے آپ کو شروع میں بتلایا تھا. اپنے چہرے کے ساتھ اعراض فرمایا، اور فرمایا وضو کر لو. اور وہ نہیں سمجھی تو میں نے اس کو پکڑ لیا، فَجَذَبْتُهَا، اس کو کھینچ لیا. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطلب کا ارادہ کیا تھا وہ بتلا دیا. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا ذکر. وہ نہیں سمجھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا بیان، کہ حیا والی چیز کو صراحتاً بیان نہیں کیا. اور اس میں سائل کے ساتھ نرمی، کہ سائل کے اوپر سختی نہیں فرمائی. وَكَذَلِكَ الرِّفْقُ بِالْمُتَعَلِّمِ، متعلم کے ساتھ بھی نرمی ہونی چاہیے، الا یہ کہ سختی کی ضرورت ہو. یہ بھی معلوم ہوا کہ تعجب کے وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے. یہ بھی معلوم ہوا کہ جو حیا والی چیز ہے اس کو صریح الفاظ میں بیان نہ کرے، مبہم الفاظ میں بیان فرمائے. یہ بھی معلوم ہوا کہ تعلیم الجنس الی الجنس اخف، عورت کو تعلیم کرے تو یہ زیادہ آسان ہے، مرد کو تعلیم کرے تو آسان ہے. جیسے حضرت عائشہ نے ان کو اچھی طرح سمجھایا کہ ایک ٹکڑا لے لو، اس کے اوپر مشک لگا دو، پھر جو خون کی جگہ ہے اس پر ملو اور صاف کرو. اس کے بعد باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحیض. اس ترجمۃ الباب کا مقصد عورت کو حیض اور غسل کے بعد زینت کرنا چاہیے شوہر کے لیے، تاکہ شوہر کا دل خوش ہو جائے. اسی طرح اس میں آداب الغسل کا ذکر ہے. غسل کے آداب میں سے یہ ہے کہ غسل کے بعد کنگھی کرو،
غسل کے بعد خوشبو لگا دو. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے 5 دن باقی تھی ذیقات کے. وإنما كنت تمتعت بعمرة، تمتع اور عمرہ، تاکہ عمرہ کے بعد پھر حج کروں اور تمتع بن جائے. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقضی رأسک، بالوں کو کھولو، وامتشطی اور کنگھی کرو، وامسکی عن عمرتک اور اپنے عمرے سے باز رہو، یعنی اپنا عمرہ چھوڑ دو. ایک روایت میں ارفضی عمرتک، ایک روایت میں دعی عمرتک اور امتشطی. ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ متمتع تھی، فصارت مفردتا، پھر افراد ہو گیا، عمرے کو ختم کیا اور صرف حج کیا. اس کے بعد عمرہ کی قضا کر لی. یہ احناف کا مذہب ہے. کانت متمتعتا فصارت مفردتا. دوسرے مذاہب شافعیہ کی نزدیک یہ ہے کہ کانت متمتعتا فصارت قارنتا، قران کیا، اور جب قران کیا تو پھر عمرہ کے افعال کو مؤخر کیا عذر کی وجہ سے. لیکن اگر قارن تھی تو پھر احرام کو کیسے توڑا؟ قران میں تو احرام توڑنا نہیں، اور یہاں بالوں میں کنگھی کرنا اور اترکی اور امتشطی اور ارفضی سب اس پر دال ہے کہ عمرے کو ختم کیا تھا. پھر اگر وہ قارن تھی تو پھر تو مناسب ہے کہ خوش ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ قران ہو گیا. اس لیے کہ قران میں ان حضرات کے نزدیک ایک طواف اور ایک عمرہ کافی ہے، ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے. جب دونوں کے لیے ایک کافی ہے تو پھر جو حج والا طواف ہوتا بعد میں اور حج والی سعی ہوتی تو وہ دونوں کے لیے ہو جاتی. پھر تو خوشی کی بات تھی، غم کیسے؟ اور اگر وہ قارنہ بن گئی تھی اور افعال عمرے کو مؤخر کیا تھا تو پھر تنعیم بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ تنعیم بیچنا تو نئے احرام کے لیے ہوتا ہے، پھر تو نیا احرام نہیں تو وہی پرانا احرام چل رہا تھا. اس لیے دوسرے مذاہب ان کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. بظاہر یہی ہے کہ کانت متمتعتا فصارت مفردتا، اور عمرہ کی ترک کی وجہ سے بعد میں عمرے کی قضا کر لی جو عمرہ رہ گیا تھا اور عمرہ ٹوٹ گیا تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوافک بالبیت و بین الصفا والمروہ یکفیک، بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ آپ کے لیے کافی ہے، لحجک و عمرتک، حج اور عمرے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کے اعتبار سے آپ نے چونکہ نیت کی تھی تو نیت کی وجہ سے آپ کو عمرے کا ثواب بھی مل گیا، آپ کو حج کا ثواب بھی مل جائے گا، اور عمرہ بعد میں قضا کر لو. پھر فرماتے ہیں ففعلت فلما قضیت الحج امر عبد الرحمن لیلۃ الحسبۃ، لیلۃ حسبہ، یعنی 13 تاریخ کے گزرنے کے بعد جو 4تھی تاریخ آتی ہے اللیلۃ الرابعۃ عشرۃ،
لیلۃ الحسبہ لیلۃ المحسب فأعمرنی من التنعیم. اب عمرہ نیا ہوا تنعیم سے، یہ مطلب نہیں ہے کہ پرانا عمرہ تھا اس کو پورا کیا. مکان عمرتی التی نسکت، اس عمرے کی جگہ نسکت جو میں نے شروع کیا تھا. نسکت اے احرمت. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحیض. مصنف رحمہ اللہ کا خیال اور یہ ہے امام احمد کی طرح کہ حائض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے اور جنب کے لیے ضروری نہیں ہے. جنابت میں عورت کے لیے ضروری نہیں، اس لیے کہ جنابت بار بار ہے اور حیض مہینے میں ایک مرتبہ ہے اور پہلے گزر چکا تھا کہ احناف وغیرہ کے نزدیک غسل جنابت ہو یا غسل حیض ہو، دونوں میں جو بال گندی ہوئی ہیں، جو بال ملی ہوئی ہیں یعنی مڑی ہوئی ہیں، ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے اور جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے. مصنف نے یہاں حیض میں نقص والا باب رکھا اور جنابت میں وہ باب رکھا تھا کہ کھولنے کی ضرورت نہیں. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت خرجنا موافین لہلال ذی الحجہ. ہم نکلے ایسے حال میں کہ ہم قریب تھے ذی الحجہ کے چاند کے. ذی الحجہ کا چاند قریب تھا. پچیس ذیقات. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یحل بعمرۃ فلیحل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا جو عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ کر لو. پھر جب بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اشہر حج میں عمرہ ممنوع ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوباً لازماً حکم دیا کہ تم عمرہ کر لو اور حج کو چھوڑو. اس پر عمل ہوا. پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ چلو اب اگر کسی کا حج ہے تو اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حکم پر عمل ہوا. بہت سارے لوگوں نے حج کو چھوڑا اور عمرہ کر لیا. اس لیے کہ جاہلیت میں کہتے تھے کہ العمرۃ فی اشہر الحج من افجر الفجور. اشہر حج میں عمرہ کرنا سب سے زیادہ فسق اور فجور کا کام ہے. فإنی لولا انی اہدیت لأہللت بعمرۃ. اگر میرے پاس قربانی نہ ہوتی تو میں بھی عمرے کا احرام کرتا. وأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة. پس مجھ کو پایا یوم عرفہ نے، یعنی میں یوم عرفہ کو پہنچ گئی جبکہ میں انا حائض. فشکوت إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعی عمرتک اور وانقضی رأسک. یہ علامت ہے کہ احرام کو توڑو. وامتشطی، اس لیے کہ محرم کے لیے تو بالوں کا نکالنا صحیح نہیں، جائز نہیں. اور جب عورت کنگھی کرے گی تو یقیناً بال نکلتے ہیں. اگر مرد کرے تو نکلتے ہیں، عورت کا تو بطریق اولا. وأہلی بحج، اور احرام باندھو حج مفرد. اب دیکھو یہ حج مفرد ہے. ففعلت فلم حتى اذا كان لیلۃ الحسبۃ، یہاں تک کہ لیلۃ المحسب آ گئی جس میں لوگ محسب میں تھے اور حج کے افعال ختم ہو گئے تھے.
أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت للتنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي فأهللت بعمرة جديدة مكان عمرتي المفسوخة، میں نے نیا عمرہ کیا اس عمرے کی جگہ جو عمرہ فسخ کیا گیا تھا، ختم کیا گیا تھا. مکان عمرتی المنقوضہ. اب اس سے صاف معلوم ہوا کہ پرانا عمرہ ختم اور نیا عمرہ آ گیا. قال هشام ابن عروہ ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم. اور اس میں کہ عمرے کو توڑا، اس میں نہ کوئی قربانی تھی، نہ روزہ تھا اور نہ صدقہ تھا. اس پر اشکال ہے کہ امام شافعی کی نزدیک جب وہ قارن تھی تو پھر اس پر دم شکر ہے، تو اس کا کیا مطلب کہ حج نہیں تھی. اور جیسے احناف کہتے ہیں کہ اس نے عمرے کو توڑا تھا، تو عمرے کے توڑنے کی وجہ سے دم جبر ہے، تو دم تو بہرحال ہے، تو اس کا کیا مطلب کہ کوئی دم اور قربانی نہیں تھی. ان كانت قارنة فعليها دم الشكر وإن كانت فاسقة فعليها دم الجبر. تو اس کے متعدد توجیہ ہے. ایک یہ ہے لم يكن في شيء من ذلك حج من المدینة، مدینہ منورہ سے قربانی نہیں لے گئی تھی بلکہ وہاں مکہ مکرمہ میں انتظام ہوا تھا. جیسے پہلے گزرا ہے کہ ایک بقرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اور ایک بقرہ کو دوسری ازواج مطہرات کی طرف سے ذبح کیا، ایک عائشہ سودا کی طرف سے. اور ایک توجہ یہ ہے کہ لم یکن فی شیء من ذلک ہدی اے لم یعلم به ہشام، قربانی کا علم ہشام کو نہیں ہوا ورنہ قربانی تھی. اور احناف کی نزدیک یہ ترجمہ ہو جائے گا کہ لم یکن فی شیء من ذلک ہدی الشکر، شکر والی قربانی نہیں تھی، جبر والی قربانی تھی. لیکن یہ سب تکلفات ہے، اور اصل ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ ہشام یہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے عمرہ بعد الحج کیا تو اس میں کوئی قربانی نہیں. اگر کوئی عمرہ قبل الحج کرے تو اس کو تمتع کہتے ہیں، اس میں دم لازم ہے، دم شکر. اور اگر کسی نے عمرہ بعد الحج کیا تو اس میں قربانی نہیں. یہ اصح قول ہے. اس لیے کہ اگر حج کے بعد عمرہ کیا تو وہ تمتع نہیں، جب تمتع نہیں تو قربانی نہیں ہے. اور نہ اس میں کوئی صوم ہے نہ اس میں کوئی صدقہ ہے. باب قول اللہ عز وجل مخلقۃ وغیر مخلقۃ. بعض بچے کامل الخلقت ہوتے ہیں، بعض بچے کامل الخلقت، ان کی خلقت اور ان کی پیدائش پوری نہیں ہوتی، ان کے اعضاء پوری نہیں ہوتے. اگر کوئی اشکال کرے کہ مصنف نے یہ ترجمۃ الباب کیوں رکھا، بعض بچے ناقص ہوتے ہیں بعض بچے ناقص نہیں ہوتے، یہ تو کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا کہ مصنف نے اس کے لیے ترجمہ رکھا. اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بیان فائدۃ الحیض، حیض کا فائدہ بیان کرتے ہیں. حیض کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حیض صحیح ہے تو بچہ کامل ہوتا ہے، اگر حیض صحیح نہیں ہے تو
تو بچہ ناقص اور بیمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی خوراک یہی دم الحیض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں دم الحیض کو اس کی خوراک بنایا، لیکن منہ کی ذریعے سے نہیں بلکہ ناف کی ذریعے سے۔ منہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے دم الحیض سے بچایا، تو اسی لیے اس کو سگریٹ وغیرہ سے بھی بچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی گندی چیز ہے۔ تو یہ ایک مطلب اور فائدہ ہے اس کا، دم الحیض کا فائدہ۔ اور نمبر 2، اس میں یہ بھی مقصود ہے مخلقتن وغیر مخلقتن میں کہ دم الحامل لیس بحیض، حاملہ کا خون حیض نہیں ہے بلکہ یہ نقصان خلقت کی علامت ہے۔ اگر حاملہ کو حیض آ جائے یعنی خون آ جائے تو یہ خون حیض نہیں بلکہ معلوم ہوا کہ یہ خون صحیح جگہ پر نہیں پہنچتا، اس لیے یہ خون خارج ہو رہا ہے، تو یہ ناقص الخلقت ہونے کی علامت ہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ حیض ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، احناف کا مذہب یہ ہے اور حنابلہ دونوں کا کہ دم الحامل لیس بحیض، یہ حیض نہیں ہے۔ اگر دم الحامل حیض ہو تو پھر حیض کو استبراء رحم کی علامت کیوں قرار دیا؟ پھر تو اگر حیض حاملہ کو بھی آتا ہے تو معلوم ہوا کہ رحم صاف نہیں ہے۔ پھر سن لو، یہ خون استبراء رحم کی علامت ہے کہ رحم صاف ہے۔ اب اگر حاملہ کو بھی حیض آ جائے تو حیض تو پھر رحم کی صفائی کی علامت نہیں ہوئی بلکہ رحم صاف نہیں ہے، حمل ہے اور پھر بھی حیض ہے، تو پھر حیض کو استبراء رحم کی علامت کیسے بنایا کہ اگر حیض آ جائے اور پورا ہو جائے تو جاریہ کے ساتھ جمع کر سکتے ہو، اس لیے کہ اس کا پیٹ صاف ہے، یہ تو اس کی علامت نہیں ہوئی۔ اور ویسے حضرت عائشہ سے مروی ہے، الحامل لا تحیض، حاملہ کو حیض نہیں آتا۔ امام شافعی امام مالک کی نزدیک حاملہ کو حیض آتا ہے، امام احمد امام ابو حنیفہ کی نزدیک نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس میں جو عورتیں قید کی گئی تھیں ان کے بارے میں فرمایا، لا توطأ الحامل حتی تحیض، لا توطأ الحامل حتی تضع، حاملہ کے ساتھ جمع نہ ہو یہاں تک کہ وضع حمل کرے، یعنی حمل اس کے بعد وضع حمل ہے۔ ولا غیر الحامل حتی تحیض، اور غیر حاملہ کے ساتھ جمع نہ کرو یہاں تک کہ حیض آ جائے۔ معلوم ہوا کہ حیض غیر حامل ہونے کی علامت ہے اور وضع حمل حاملہ ہونے کی علامت ہے۔ حاملہ کی علامت کیا ہے؟ وضع حمل، اس کا نتیجہ ہے، اور غیر حاملہ کی علامت ہے حیض۔ تو یہ مصنف نے فرمایا کہ مخلقہ اور غیر مخلقہ یہ حیض کے نقصان کی علامت ہے، یہ حیض کی علامت نہیں ہے، نقصان خلقت کی علامت ہے۔ اب مخلقتن اور غیر مخلقتن اس کی 3 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ مشکل اور غیر مشکل، مشکل اعضاء بنی ہوئے ہیں اور غیر مشکل ابھی تک اعضاء بنی ہوئی نہیں ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر اعضاء بنی ہوئے ہیں اور اس کے بعد خون آ جائے، بچہ گر گیا، اعضاء بنی ہوئے ہیں اور
خون آیا تو اس کو نفاس کہیں گے، اور اگر اعضاء بنے ہوئے نہیں ہیں اور اسقاط حمل ہوا اور خون آیا تو اس کو حیض کہیں گے۔ اعضاء بنتے ہیں تقریباً 4 مہینے میں، 4 مہینے کے بعد خون آیا تو وہ نفاس کی علامت ہے اسقاط حمل کے بعد، اور 4 مہینے سے پہلے ہو تو اس کو نفاس نہیں کہیں گے، پھر حیض وغیرہ بنے گا۔ تو ایک ترجمہ مشکل اور غیر مشکل۔ دوسرا ترجمہ مخلقۃ مدت پوری ہے، وغیر مخلقۃ اور مدت پوری نہیں ہے۔ مدت پوری ہے یعنی کبھی کبھی 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، اور کبھی 8 مہینے اور 7 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، اور ان دونوں صورتوں میں جو خون آتا ہے وہ نفاس ہے، اس لیے کہ مدت پوری نہیں ہوئی، اعضاء تو بنی ہوئی ہیں۔ مدت پوری ہوتی ہے 9 مہینے میں تقریباً۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ مخلقۃ تام الخلقت ہے، اس کے اعضاء وغیرہ کامل مکمل ہے، اور غیر مخلقۃ ناقص الخلقت ہے۔ ناقص الخلقت کا مطلب یہ ہے یا لنگڑا ہے، یا اس کا ہاتھ ٹیڑھا ہے، یا اس کا پیر ٹیڑھا ہے، یا اس کی آنکھ ٹیڑھی ہے، یا اسی طرح کچھ نقص ہے۔ تو یہ تیسرا معنی ہے، اور یہ خون کے نقصان کی وجہ سے کہ دم الحیض میں نقصان ہے، یہ تیسرا مطلب ہے۔ سمجھ گئے؟ مخلق و غیر مخلق کی 3 معنی ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبید اللہ بن ابی بکر عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم في قوله تبارک وتعالی وکل بالرحم ملکا، اللہ تعالیٰ نے رحم پر فرشتے کو مقرر کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ وہاں فرشتہ مقرر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حاملہ کا خون حیض نہیں ہے اس لیے کہ وہاں فرشتہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں فرشتہ بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، تو یہ تو فرشتے کی نگرانی ہے۔ یقول یا رب نطفۃ هذه نطفۃ، یا رب نطفۃ جعلتها نطفۃ، یا رب علقہ، یا رب مضغہ۔ یہ مختلف سوالات مختلف اوقات میں ہے۔ جب نطفہ ہو تو اس وقت فرشتے نے کہا یہ نطفہ ہے، پھر فرشتے نے کہا علقہ ہے، جمع ہوا خون ہے، اور پھر مضغۃ گوشت کا لوتڑا اور گوشت کا ٹکڑا ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ، کہ اس کی خلقت کو پورا کرے، قَالَ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَىٰ، اور شقی ام سعید، فَمَا الرِّزْقُ وَمَا الْأَجَلُ، یہ ہو پھر فرشت یا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، شقی ہے یا سعید ہے، اس کا رزق کیا ہے، اس کی اجل کیا ہے، یہ 6 نمبر پھر پورے ہو جاتے ہیں۔ قال فیکتب فی بطن امہ، یا فیکتب، ماں کے پیٹ میں وہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کا رزق کیا ہے، اجل کیا ہے، سعید ہے یا نہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان اس کے حصے اور قسمت کو ہم نے اس کے ساتھ لازم کر دیا ہے، پہلے سے معلوم ہے کہ اس کی کیا قسمت ہے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے
مجبور ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. جیسے میں یہاں پر کسی چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے چیونٹی چل رہی ہے، اور میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہوں تھوڑی دیر کے اندر یہ چیونٹی جو جا رہی ہے، چل رہی ہے، یہ شرحبیل تک پہنچ جائے گی. یہ نہیں ہے کہ میرے کہنے کی وجہ سے وہ چیونٹی مجبور ہو گئی، وہ تو اپنے اختیار سے چل رہی ہے، لیکن چونکہ میرا علم یہ ہے کہ میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ خبر دی. تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی، یہ نہیں کہ اللہ کے خبر دینے کی وجہ سے آدمی مجبور ہو گیا. پڑھو باب ان کے فتح اللہ. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحرم ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحجت فلم أزل حائلا حتى كان يوم عرفة ولم أهدي إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنتشر وأهل بالحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي. وبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأمرني أن أعتمر مكان عمرة يتمعني. ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ حائضہ اگر حج اور عمرے کے لیے احرام باندھتی ہے تو اس کو غسل کرنا چاہیے یا نہیں، اس کی کیفیت کیا ہے. تو بتلایا کہ اس کو غسل کرنا چاہیے. غسل کا کیا فائدہ؟ وہ تو ویسے حائضہ ہے. جواب، یہ غسل تطہیر کے لیے نہیں، غسل تنظیف کے لیے ہے، صرف صاف ہونے کے لیے. غسل تنظیف ہے، غسل تطہیر نہیں ہے. ظاہریہ کے نزدیک غسل احرام حائضہ کے لیے واجب ہے، ائمہ اربعہ کے نزدیک لازم نہیں، صرف تطہیر ہے. تو حدیث پہلے گزر چکی ہے، اس میں یہ بات آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان انقض رأسی و امتشط و احل بالحج، اور حج کا احرام باندھو. یہ نہیں فرمایا کہ احل بالحج والعمرۃ و اترک العمرۃ، یہ نہیں فرمایا اؤخر العمرۃ، میں عمرے کی تاخیر کروں. معلوم ہوا کہ عمرہ بالکل متروک ہے. ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي، پھر آخر میں وہی ہے فأمرني ان اعتمر مکان عمرتی. باب اقبال المحیض و ادبارہ. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ کہ حیض کی ابتدا اور انتہا کو کیسے معلوم کریں گے. تو حیض کی ابتدا یہ ہے کہ خون آیا، اور حیض کی انتہا خون ختم ہو جائے. اور خون ختم ہونا، اس کو سفیدی کو علامت قرار دیا. لا بالتمیز، تمیز کو علامت نہیں قرار دیا کہ تمیز کر لیں. وَكُنَّ نِسَاءٌ، اور تھیں عورتیں. اگر یہ نساء مرفوع ہو تو کن کی ضمیر سے بدل ہے. وَكُنَّ، اور تھیں عورتیں. نساء اس کی تشریح ہو گئی، بدل ہے. اور اگر نساء ہو تو اعنی نساء. یبعثن الی عائشہ، حضرت عائشہ کے پاس بھیجتی تھی بالدرجۃ ڈبہ،
جس ڈبے کے اندر کپڑا ہوتا تھا، کرسف ہوتا تھا، فیہ القرصف فیہ السفرہ، جس کے اندر پیلا رنگ ہوتا تھا. فتقول لا تعجلنا، جلدی مت کرو، حتی ترین القصة البیضاء، یہاں تک کہ تم دیکھ لیں چونا سفید، یعنی اس کا رنگ بالکل سفید ہو جائے تو تب حیض ختم ہے. تو اس سے احناف استدلال کرتے ہیں کہ الوان سب جتنے الوان ہیں وہ سب حیض کے ہیں، سفیدی آ جائے تو بس کافی ہے. لیکن بعد میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کی عادت ہے کہ ایام طہر میں صفرت کو دیکھتی ہے اور ایام حیض میں حمرت کو دیکھتی ہے، تو اس کے ایام صفرت طہر ہے. یہ مخصوص اس عورت کے لیے ہے جس عورت کی یہی عادت ہے، اس کے لیے پھر صفرت مقام بیاض ہے. یہی فقہا نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے. اور یہ فتاوی تاتارخانیہ نے لکھا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر صفرت قریب الی الحمرت ہے تو وہ حیض ہے، اگر صفرت قریب الی البیاض ہے تو اس کو طہر کہا جائے گا کہ طہر ہے، حیض نہیں ہے. یہ بعض مخصوص عورتوں کے لیے. ترید بذلک الطہر من الحیض، حیض سے طہارت چاہتی تھی. بلغ بنت زید بن ثابت ان النساء یدعون بالمصابیح، ان کو یہ بات پہنچی کہ بعض عورتیں چراغ منگواتی ہیں، من جوف اللیل، درمیانی رات میں، ینظرن الی الطہر، طہر ہے یا نہیں. فقالت، تو انہوں نے کہا بنت زید بن ثابت نے، ما کان النساء یصنعن ھذا، صحابہ کرام کے زمانے میں عورتیں اس طرح نہیں کرتی تھی، یہ تکلف نہیں کرتی تھی. وعابت علیہن، اور ان پر اعتراض کیا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ رات کو خطا ہو جائے، رات کو غلطی ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. صبح اٹھیں تو اگر صبح خون ہے تو نماز بند، اور اگر صبح بالکل سفیدی ہے تو عشاء کی نماز کی قضا کر لیں. اگر عشاء کی نماز کا وقت گزر چکا ہے اور صبح طلوع ہو چکی ہے، صبح کی طلوع کے بعد دیکھ لیں، اگر پاک ہو تو قضا کرے، اور اگر پاک نہیں ہے تو قضا کی ضرورت نہیں. یہ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش کانت تستحاض، آپ کو بتایا تھا کہ تستحاض مجہول آتا ہے. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذلك عرق، یعنی دم عرق ہے. اور میں نے بتایا دم عرق کا مطلب یہ ہے جیسے رگ کٹ جائے تو اس کا خون جاری ہے، تو یہ خون بھی جاری ہے. ولیست بالحیضۃ، اور یہ وہی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت ابی حبیش. فاذا اقبلت الحیضۃ، جب حیض کا وقت آئے، فدعی الصلاۃ. فاذا ادبرت، جب حیض کا وقت ختم ہو جائے، سے 5 دن حیض ہے تو 5 دن ختم ہو جائے، فاغتسلی وصلی. معلوم ہوا کہ ایک غسل ہے، اور جو متعدد غسل ہے وہ بطور علاج ہے. اور دوسری روایت میں یہ مذکور ہے ان امرأۃ تحراق الدم، ایک عورت ہے خون بہاتی ہے. فاستفتت
لہا ام سلمہ نے ان کے لیے سوال کیا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لتنظر عدد اللیالی والایام، تعداد کو دیکھ لے، التي كانت تحیض من الشہر، جو ان کی عادت تھی، قبل ان یصیبها، پہلے سے، ایام عادت کو بیان کیا۔ باب لا تقضی الحائض الصلاة، صوم کو پہلے بیان کیا، صلاۃ کو ابھی۔ صلاۃ کی قضا نہیں ہے، نہ ادا ہے نہ قضا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے صلاۃ کی قضا نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں قضا نہیں کرتی تھیں، تو قضا نہیں۔ دوسری وجہ قضا نہیں اس لیے کہ کثرت ہے۔ اگر کسی عورت کی عادت 10 دن ہے اور روزانہ 6 نمازیں ہیں احناف کی نزدیک، وطر بھی واجب ہے، اس کی بھی قضا ہے، تو اگر 6 کو 10 میں ضرب دے دیں 60، تو یہ بہت مشکل ہے۔ اور شافعیہ کے نزدیک تو اور 15 دن، تو اگر 15 دن کے نمازوں کو جمع کرے تو ان کے نزدیک 5 میں ضرب دے دے 75، بہت مشکل ہوگا، تو مشکلات کی وجہ سے معاف ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قضا نہیں، صلاۃ کی قضا، اس لیے کہ صلاۃ کے لیے طہارت شرط ہے، ضروری ہے، اور صوم کے لیے طہارت شرط اور ضروری نہیں ہے۔ تو صوم کا وجوب، واجب ہونا حیض کے ساتھ منافی نہیں ہے، تو حیض کی حالت میں اس پر صوم واجب ہوا اور ادا نہیں کر سکتی تو بعد میں قضا ہے۔ اور صلاۃ کے لیے طہارت شرط ہے، اور طہارت اس میں نہیں، جب شرط نہیں تو صلاۃ کا وجوب نہیں، جب صلاۃ کا وجوب نہیں تو صلاۃ کی قضا بھی نہیں۔ یہ 3 وجوہات۔ قال جابر ابن عبد الله وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة تترك الصلاة بالكل۔ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزئ إحدانا صلاتها، باب افعال ہو تو تکفی، التکفی احدانا صلاتها اذا طہرت، پاک ہونے کے بعد کیا نماز کافی ہے یا قضا ہے، ترک نماز کافی ہے۔ باب افعال ہو، اجزاء یجزئ ہو تو کفایت کے معنی میں ہے، اور جزا یجزی آ جائے تو تقضی کے معنی میں ہے۔ تقضی احدانا صلاتها، پھر صلاتها ہو جائے گا، اور دونوں لکھے ہیں صلاتها ہو تو اتکفی احدانا صلاتها اذا طہرت، کیا نماز کافی ہے یا اس کی قضا ہے، یعنی ترک نماز کافی ہے۔ اور اتجزی اتقضی احدانا صلاتها، یہ دوسرا مطلب زیادہ بہتر ہے کہ کیا قضا ہے یا نہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، کیا تم خارجیہ ہو؟ اس لیے کہ خوارج کی نزدیک صلاۃ کی قضا ہے۔ خوارج کہتے ہیں جب صوم کی قضا ہے تو صلاۃ کی بطریق اولا ہے، اس لیے کہ صلاۃ اہم ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم حروریہ ہو، احروریۃ انت؟ حروریہ خوارج کو کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا پہلا اجتماع مقام حرورہ میں ہوا تھا، تو اسی کی طرف نسبت ہوئی حروریہ۔ قد كنا نحيض في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلا يأمرنا به، تو یہ حدیث تقریری ہے۔ او قالت فلا نفعله،
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حائضہ کے ساتھ سونا جائز ہے یا ناجائز ہے. مصنف نے ترجمۃ الباب منعقد کیا. نوم مع الحائض جائز ہے عند الاعتماد علی نفسه، جب اپنے اوپر اعتماد ہو، اور لابسین للثوب، کپڑا ہو، جب کپڑا اوپر ہے. اور اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر الگ سو جائے. بعض روایات میں ہے لم ندن منہ، ہم قریب نہیں جاتی تھی. تو مصنف نے فرمایا کہ عدم قرب ان کی طرف سے، ازواج کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرب، اور قرب کا مطلب ساتھ ہونا ہے. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة حدثت ان ام سلمة قالت حست انا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حضور کے ساتھ، في الخميلة کمبل، فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفست قلت نعم فدعاني فادخلني معه في الخميلة کمبل میں. قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ حائضہ اور حیض سے نفرت مت کرو، اس کا قرب ہو، اگر جو اس کے ساتھ مشغول رہنا، جمع کرنا ناجائز ہے، لیکن اس کو گندی چیز مت سمجھو، گندی چیز اور نفرت مت کرو. انسان تو گندگیوں کا مجموعہ ہے، تو ہر گندگی سے نفرت نہ کرے. شاعر کہتا ہے ہل لابن آدم غیر الرأس مکرمۃ، کیا انسان میں سر کے علاوہ عزت کی جگہ ہے؟ نہیں، سب سے عزت کی جگہ سر ہے. ھذا بخمس من الاوساط، ھذا بخمس من الاوساخ مضروب، اس کے اوپر 5 گندگیوں نے خیمہ لگایا ہے. انف یسیل واذن ریحھا سحق، ناک بہتی ہے اور کان میں اگر انگلی ڈالے تو اس میں بدبو ہے. سحق ریحھا سحق. والعین مرمسۃ والثغر ملہوب، اور آنکھ مرمسۃ، اس کے کنارے میں سفید مادہ جمع ہو جاتا ہے. والثغر ملہوب، اور دانت پیلے ہو جاتے ہیں. یبن التراب ومأکول التراب غدا، اے مٹی کے بیٹے، اور مٹی تم کو کھائے گی غداً کل. قصر فإنک مأکول ومشروب، تم گناہ سے بچو، تقصیر کرو، گناہ سے بچو، اس لیے کہ تم معقول بھی ہو، مشروب بھی ہو زمین میں، مٹی میں.